حضرت آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مقرر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جلسے میں بیٹھتے ہی نعت خانے کے جو ہے خلاف کرتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر کوئی نعت خواہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ سارے سوال ایسے رکھے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے۔ مقرر حضرات نعت خانوں کو خوب کستے ہیں، خوب ڈانٹتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کیوں نہیں ڈانٹتے؟ جب اصل بات ہوا ہے نا بھائی، میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کا چہرہ اتنا اس قدر جو ہے وہ داغدار ہوا، یا ان کا کردار اس قدر داغدار ہوا کہ اسی کی وزن پہ سارے پھر تولے جانے لگے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیٹھتے ہی جو کہتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوراً عوام نعت سن کے جانے لگتے ہیں، تو لوگ جب جانے لگتے ہیں تو کوئی بھی مہمان ہو اس کو خراب لگتا ہے، لیکن اس میں نعت خواں کی غلطی تو نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عوام لوگ جا رہے ہیں تو لوگوں کو کتنا برا کہے گا کوئی مقرر، زیادہ کہے گا تو بلایا نہیں جائے گا، تو نعت خواہ بیچارہ وہ تو کچھ بول نہیں سکے گا، چونکہ وہ ادب کرے گا اور احترام کرے گا۔ حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں اس لائن میں بھی کہ جو پھر ادب نہیں کرتے، اگر اس نعت خواہ کو کسی نے بولا تو اس نے وہیں پہ سمجھا دیا اس کو، تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا۔ ایک الزام شعراء حضرات کے اوپر اور بھی ہیں کہ یہ شعراء حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، رات بھر اور دن بھر خوب سوتے ہیں۔ اب یہ سوال آپ کا بہت اچھا سوال آیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کوئی یہ سوال مجھ سے کرے۔ اس سوال کا سیدھا سا ایک جواب ہے بھائی میرے۔ سب سے پہلی بات تو سب سے بڑا جو کمنٹ اور برا کمنٹس جو ہوتا ہے لوگوں کا، جو کمنٹس کرتے ہیں لوگ، تو اس میں ہوتا ہے جاہل نعت خواں۔ میں آپ کو ایسے کتنے نام گناؤں جو بہترین عالم دین ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ کو میں ادھر سے جھارکھنڈ میں، ہمارے بہار میں، سب سے پہلے میں جن کو جانتا ہوں، میں نے سب سے پہلے مبارک حسین مبارک، جی، نسیم سحر گیا، بہترین عالم دین ہے، جی جی واقف ہے، اچھے عالم، ماشاءاللہ، جی، اچھے عالم، غلام رسول دلکش راجوی صاحب بہترین، ٹھیک ہے، اور اس طرف کے اور بھی بہت سارے نعت خواں۔ اب ادھر میں آپ کو بریلی شریف میں یہ ہاشم حسینی ہے، مفتی ہیں، مفتی ہے ماشاءاللہ، راشد مرکزی ہیں، عالم ہیں، بہترین فاضل ہیں، جی جی، بلکہ فاضل ہیں، اور وہ انس رضا ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، سند یافتہ مفتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں، بہت سارے لوگ ہیں، میں نام لیتا چلوں تو ہمارے الہ آباد سے مظہر الہ آبادی عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بھی کئی لوگ ہیں، مفتی ہیں، افتاء کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ نعت خوانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ سب کو ایک ہی لائن میں ہانک رہے ہو کہ جاہل ہیں جاہل ہیں جاہل ہیں، اگر وہ آپ سے سوال کر لیں، بہت سارے، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مقرر صاحب تھے، تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، شفیع اللہ، اللہ لام بارک۔ تو میں نے کہا قبلہ شفیع اللہ، شفاعت اللہ کی، تو میں نے کہا حضرت یہ صحیح نہیں، تو ان کو کافی دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی کہ نہیں، اللہ کی شفاعت کوئی کرے گا؟ اب وہ بول گئے۔ اگر میں وہیں پہ، البتہ میں انتشار سے دور رہنا چاہتا ہوں بھائی میرے، تو میں بولتا نہیں ہوں زیادہ، لیکن میں نے ان کو آگاہ کیا چونکہ یہ بات بڑی تھی، تو بہرحال بعد میں انہوں نے سنا بھی تو اس کو نظر انداز کر دیا انہوں نے، اور اس پر توجہ نہیں دی۔ ان کو لگا ہوگا کہ میں بھی کوئی جاہل آئی ہوں، چھوڑو، یا تو جاہل نہیں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا علاج بہت صحیح سے کرائیں، اس میں چاہے جو ہو، عام خاص مقرر شاعر جو بھی ہو، جو کسی کو جاہل کہہ رہا ہو، سب سے پہلے تو اپنا علاج کرائے، دور میں جاہل لوگ جو ہیں۔ ایک سوال اور ہے حضرت، اسی سوال کے تحت جو ہے کہ الزام یہ بھی ہے کہ شعراء حضرات ایک ایک رات کا 40,000 روپے لیتے ہیں اور اسٹیج پہ خوب چلاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اچھا ہاں، آپ نے دین کی خدمت کرتے ہیں، عاشق رسول اور سونے والی بھی بات کی تھی، میں آپ کو سونے والا یہ باقی، تو سونے کا جو معاملہ ہے آپ مجھے صحیح بتائیں۔ آج میں آپ کے یہاں محفل میں آیا تھا، جی، رات ہو گئی، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 2 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں رات کے۔ اب آپ بتائیے، جب ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، ہم کو کل جہاں جانا ہے تو ہم صبح پہنچیں گے،
فجر کی نماز میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے ہی پڑھتا ہوں، بتا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اور میرے جیسے نعت خواں کے بارے میں، یعنی میرے بعد آنے والوں کے بارے میں غلط نہ بیانی کریں، غلط بیانی نہ کریں، غلط نہ سوچیں، اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ ابھی بہت سارے نعت خواں ہیں جو نمازی ہیں، غلام غوث غزالی میرے دوست ہیں، بہت اچھے نمازی پرہیزگار بھی نماز نہیں چھوڑتی ان سے بھی ماشاء اللہ ملاقات ہوئی. ہاں ہمارے دوست ہیں محمد علی فیض، یہ بھی مولانا ہے، قاری، بہترین قاری، ایوارڈ یافتہ قاری ماشاء اللہ. ہاں تو محمد علی بھی ہیں، وہ بھی نماز میں نے خود دیکھا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، بہت احمد الفتح صاحب ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اب ان کو کیا کہو گے کہ نمازی نہیں ہے؟ اور بہت سارے لوگ، میں کس کا نام لوں آپ سے، احمد رضا ہے ہمارا دوست ہے، احمد رضا گونڈا کے، وہ نماز پڑھتے ہیں. انبر مشاہدی صاحب ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں. نمازی مظہر الہ آبادی ہیں، اصغر الہ آبادی، نماز پڑھتے ہیں لوگ. لیکن آپ نے حضرت یہ بتایا نہیں کہ جو 40,000 روپے لیتے ہیں، 40,000 والا، 40,000 یہ والا الزام ہے کہ 40,000 لیتے ہیں اور منبر رسول پہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور خوب جو ہے نعرے لگواتے ہیں، اس کے بعد خوب. اصل بات بھائی یہ دو پہلو ہیں اس میں، اگر آپ اچھا سوچ سکتے ہیں یعنی مثبت، تو مثبت پہلو بھی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، آج کے بعد مجھے کل یہاں سے جانا ہے اڑیسہ، اگر جانا ہو کیسے جاؤں گا میں؟ فلائٹ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. فلائٹ کا فیئر کیا ہے اس ٹائم؟ ایک طرف کا 8 سے 10,000 روپے، 10,000 روپے کی فلائٹ کا ٹکٹ ہو گیا، 15 سے 20,000 روپے ٹکٹس ہو گئے. ہم جہاں سے رہے وہاں سے ایئرپورٹ دور ہے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، گاڑی کر کے جا رہے ہیں، اندر ہم پورا دن جاگ کے اور سفر کر کے محنت کر کے پہنچ رہے ہیں، تو ہم آسان سفر تلاش کریں گے. تو آسان سفر آپ چاہیں گے تو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، تو 20 سے 25,000 روپے آپ کے راستے کے خرچ ہو گئے. اب بچے کتنے آپ کے؟ 10 سے 12-15,000 روپے بچے. تو میرے حساب سے وہ جو لوگ اتنی دور سے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر 40,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں ایسی کوئی غلط یا قباحت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ اتنی محنت کے بعد تھوڑے بہت پیسے، ان کے جو وقت قیمتی انہوں نے جو دیا ہے اس کا تھوڑا بہت پیسہ مل رہا ہے، تو میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ نعت خواں کی آپ نے بات کر دی ہے قبلہ، تو نعت خواں تو لیتے ہیں، اور کون نہیں لیتا ہے؟ ذرا مقرر حضرات بھی لیتے ہیں، مقررین ماشاء اللہ وہ بھی لیتے ہیں، لیکن سفر ہے، مشکل سفر کرتے ہیں. واللہ آپ کو بتا رہے ہیں اس قدر مشکل سفر ہوتا ہے. کبھی کبھی تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، لیکن ہم کو پہنچنا ہے محفل میں، اس لیے کہ نہیں پہنچیں گے تو بات خراب ہوگی. بات نہیں خراب ہوگی تو وہاں دھوکے باز کہے جائیں گے. یہ ساری آواز بیٹھی ہے، بہت بیٹھی ہے، اتنی بیٹھی ہے کہ ہم پریشان ہیں، نہیں پڑھ سکتے، لیکن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے، جلسے والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ آ جائیں، ہماری عزت کی بات ہے. ہم کو پتہ ہے کہ آج ہماری بے عزتی طے ہے، کیونکہ ہم جو اپنا کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہی نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد بھی ہم وہاں پہ محنت اور مشقت کے ساتھ لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں. تو سفر کی صعوبتوں کے ساتھ حساب سے اگر 10-15 ہزار روپے کسی کے پاس بچ رہے ہیں تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے.